مولا فرماتے ہیں کہ صبح صبح رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک سونے سے پرہیز کرو اور جاگنے کی کوشش کرو۔ ہائے سمجھے یہ سب کے بازوئے عباس کٹ گئے، سیدانیوں کے تن سے لہو اور گھٹ گئے، بچوں کے ننھے ننھے جگر غم سے پھٹ گئے، رنگ اڑ گئے علم کے، کلیجے الٹ گئے، ہر دل پہ برق رنجو غم و یاس گر پڑی، خیمے کے در پہ زوجے عباس گر پڑی، ہائے زینب سے رو کے کہنے لگے سرور زمن لے کر نشاں کو جائے، کہاں اب یہ بے وطن، اب تو نہ فوج ہے نہ علمدار صف شکن، گھر لٹ گیا علم کو بڑھاؤ اب بغن، لو یہ نشانی یہ شہ دلدل سوار، لو پٹکا علم کا کھولو، پنجہ اتار لو، ہائے چھوٹا یہ شہر سے کہتا تھا، آنسو بہا بہا بابا ہمارے گھر میں کب آئیں گے چچا، آیا علم پھر ان کے نہ آنے کی وجہ کیا، چھوٹے سے رو کے تب یہ بڑے بھائی نے کہا، اماں کی مانگو جڑ گئی، صدمے گزر گئے، بھیا تمہیں خبر نہیں، بابا تو مر گئے، جب زانوئے حسین پا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و اخیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد. اے اہل ایمان، تمہارا ولی اللہ، تمہارا ولی رسول اور وہ صاحب ایمان جو نماز قائم کرے اور حالت نماز زکوٰۃ عطا کرے. یہ ولایت کوئی عام منصب نہیں کہ سڑک پہ چلتا کوئی بھی ہرا چوغا پہنا شخص اس میں شامل ہو جائے، بلکہ اس کے لیے خاص خدا اس میں شامل ہوا، اپنے حبیب کو اس میں شامل کیا اور نام نہیں بتایا بلکہ خصوصیات بتائیں. اب یہاں آپ کو شخصیت نہیں دیکھنی بلکہ آپ کو یہاں خصوصیات دیکھنی ہے کہ وہ جو نماز قائم کرے اور دوران نماز زکوٰۃ عطا کرے. تاریخ نے ایک ہی ایسا نمازی دکھایا کہ جب تیر چل رہے ہوں اور مصلی عبادت بچھا رہا ہو، پیر میں تیر لگ جائے اور دوران نماز اسے نکال لیا جائے اور نمازی کو پتہ ہی نہ چلے. دوران سجدہ سر پہ ضرب لگے تو فزت برب الکعبہ کہے تو مسجد اس صدا سے گونج اٹھے. حالت نماز میں کسی فقیر کو زکوٰۃ عطا کرے. اب یہاں کسی نے علی سے سوال کیا کہ مولا علی بڑی ہی عجیب بات ہے. ایک تو یہ عالم تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم نے بڑی آسانی سے آپ کے پیر سے تیر نکال لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اور ایک یہ عالم ہے کہ اس فقیر نے مانگا تو آپ نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے آپ کی انگوٹھی اتاری اور لے کر چلا گیا. مولا مسکرا کے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں، جب میں عبادت کرتا ہوں تو میرا جسم یہاں ہوتا ہے لیکن روح اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے. پہلے اس نے مسجد میں تم لوگوں سے مانگا، مجھے سنائی نہیں دیا. پھر اس نے اللہ سے کہا جاتے ہوئے کہ خدایا تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو گواہ رہنا اس بات کا کہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی گیا ہوں. اب خدا نے مجھ سے کہا کہ ید اللہ اپنے ہاتھ سے عطا کیجئے. میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس سے انگوٹھی اتاری اور انگوٹھی اتار کے لے گیا. اور یہاں انگوٹھی بھی کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی عام انگوٹھی تھی، بلکہ انگوٹھی سلیمان تھی، جس سے سلیمان نبی حکومت کیا کرتے تھے، جس سے سلیمان نبی جانور، انسان، چرند پرند، جنات، آسمان، ہوا، فرشتے سب پہ حکومت کیا کرتے تھے. کون سی ایسی چیز تھی کہ جو حکومت دائرہ سلیمان میں نہیں تھی؟ لیکن جب وہ انگوٹھی علی کے پاس آئی تو اس کی اتنی اہمیت رہ گئی کہ علی نے وہ انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پہ ایک فقیر کو دے دی. اب علی سے ایک اور بار سوال ہوا. مدینے میں علی کا گھر تھا، مسلمانوں نے چاروں جانب سے گھر کو گھیر لیا اور چلا کے کہنے لگے یا علی خلافت کو قبول کیجئے، یا علی خلافت کو قبول کیجئے. میرے مولا قبول نہ کرتے تھے. ایک مرتبہ تلواریں نکال کے کہنے لگے یا علی اگر آپ نے خلافت کو قبول نہ کیا تو ہم روز محشر رسول خدا سے شکایت کریں گے. میرے مولا گھر سے باہر آئے، آ کے فرمانے لگے اچھا بیعت کرنا چاہتے ہو تو کل مسجد میں ملنا. اگلے دن مسجد نبوی مسلمانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی. ایک کے پیچھے ایک مسلمان تھا، سب علی کا انتظار کر رہے تھے. اتنے میں ہی شور اٹھا علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. مجمع کائی کی طرح چھٹنا شروع ہوا. میرے مولا کرامہ خرامہ چھومتے ہوئے ممبر کی جانب بڑھنا شروع ہوئے.
इधर अली ने अपना पहला कदम मिंबर की पहली सीढ़ी पे रखा, मुसलमानों की आंखें उबल कर बाहर आ गई। इधर अली ने अपना दूसरा कदम मिंबर की दूसरी सीढ़ी पे रखा, मुसलमान अपनी उंगलियां दांतों में चबाने लगे। इधर अली ने अपना तीसरा कदम मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे रखा और उस मकाम पे जाके बैठे जहां रसूल बैठा करते थे। मुसलमान अपनी उंगलियां दांतों में दाब के खड़े हो गए कि ये अली ने क्या कर दिया, क्योंकि देख चुके थे। पहली खिलाफत आई तो मोहतरम पहली सीढ़ी को छोड़ा, दूसरी पे बैठ गए। दूसरी आई, पहली को छोड़ा, दूसरी को छोड़ा, तीसरी पे बैठ गए। अब तीसरी आई तो ना पहली पे जगह थी, ना दूसरी पे, ना तीसरी पे, तो सीधा जमीन पे बैठ गए। अब वर्ताए हैरत में गिरफ्तार देख रहे थे कि देखते हैं अली कहाँ बैठते हैं। मेरे मौला मिंबर पे जाके बैठे और सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फरमाने लगे कि अरे क्या वर्ताए हैरत में गिरफ्तार देख रहे हो, ये तो लकड़ी का मिंबर है। अरे ये तो वो कदम है जो नबी के दोष पर सवार हुए थे। तो समझाऊं अली क्या है? जो अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगने वाले नाखून की नोक से खैबर का दर उखाड़े उसे अली कहते हैं। अली चाहे तो मलंग की समझ में आ जाए, और अगर ना चाहे तो दुनिया के बड़े से बड़े दानिश्वर हाथ जोड़ के खड़े रह जाएं। जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन समझ ना आएगा रब वो है या अली है। अब खैबर का मैदान सजा। 39 दिन तक मुसलमान बड़े शौक से अलम लेकर जाते थे, लेकिन डर कर अलम छोड़कर वापस आ जाते थे। 39वें दिन नबी ने ऐलान किया कि अब अलम सबको नहीं मिलेगा, जो अलम छोड़ के आते हैं उनको अलम नहीं मिलेगा। कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। खुदा ने उसके हाथ में फतह दी होगी और अल्लाह और उसका हबीब उसे अपना दोस्त रखते होंगे। अब मुसलमानों ने अपनी पूरी रात जागते हुए बसर की। एक भाई साहब ने तो ये भी बताया, कह रहे मुझे उम्र भर कभी भी अलम लेने की ख्वाहिश ही नहीं हुई, लेकिन क्योंकि अब नबी ने कहा था तो इतनी ख्वाहिश हुई कि मैं सो ही नहीं पाया। मैं नबी के खैमे में चला गया और जाके पूछने लगा, या रसूल अल्लाह बताइए ना कल अलम किसको मिलेगा? रसूल ने वही जवाब दिया, सुबह का इंतज़ार करो। मैं पूछता हूँ कि या रसूल अल्लाह बेचारे को बता देते, पता चल जाता कि अली को अलम मिलेगा तो कम से कम सो तो जाता। अब सुबह का सूरज नमूदार हुआ। नमाज फजर पढ़ाने के बाद रसूल एक बुलंद मकाम पे गए, जाके कहने लगे, नादे अली यन मज़ार अल-अजाइब। और आने वाहिद में अली मदीने से खैबर पहुंच गए। अलम मिला, खैबर के किले के सामने जाकर खड़े हुए। यहूदियों ने अंदर से एक पत्थर फेंका अलम की तरफ, मौला ने अपना अलम उस पत्थर में गाड़ा। अब यहाँ आपसे मैं एक सवाल पूछूं, जवाब देंगे ना जवाब? पत्थर में अलम दीन का गाड़ा किसने? मरहब से पहलवा को पछाड़ा किसने? असहाबे पैगंबर तो सभी थे मौजूद, बोलो दरे खैबर को उखाड़ा किसने? अंतर आया, पछाड़ दिया गया। हारिस आया, पछाड़ दिया गया। अब मरहब की बारी आया, तलवारें लिए हुए आगे बड़े फ़ख्र से कहने लगा कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। मौला ने भी कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अब सोच में पड़ा, परेशान हुआ, क्योंकि उसकी माँ नजूमी थी, कह चुकी थी कि तुम बहादुर बहुत हो, सबसे लड़ना, लेकिन हैदर नामी शख्स से ना लड़ना। लेकिन पीछे से आवाज़ें आ रही थी, मरहब इसे मार दो। भाई एक नाम के तो हज़ारों लोग होते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि ये वही हैदर हो। मरहब आगे बढ़ा, पहला वार हुआ, दूसरा वार हुआ, तीसरे वार में अली ने अपनी जुल्फ़कार खींची और एक सर से गुजारी, घोड़े को चीरते हुए आई। अब गर्द उड़ रही थी, मट्टी उड़ रही थी, मुसलमान परेशान देख रहे थे कि क्या हुआ। आवाज़ आई, कुछ नहीं हुआ, बस मरहब के 2 टुकड़े हो गए,
ایک ٹکڑا دائیں جانب گرا، دوسرا ٹکڑا بائیں جانب گرا۔ میرے مولا قلعے کے سامنے گئے، وہ دروازہ کہ جسے بہت سے مضبوط بہت سارے پہلوان مل کر کھولا کرتے تھے اور بند کیا کرتے تھے، مولا نے اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اوپر اگنے والے ناخون کی نوک سے اس در کو اکھاڑ پھینکا۔ مسلمان اندر گئے، بہت مسلمانوں کی قلیل تعداد تھی، کم تھی، لیکن خیبر کے قلعے پر قابو پایا۔ اب یہودیوں کو قید کر کے لے جانے لگے، تو اس میں مرحب کی بہن بھی تھی۔ رسول نے دیکھا، فوراً اس کے سر پہ چادر ڈالی اور فرمانے لگے کہ یہ ایک سردار کی بہن ہے، اسے زیب نہیں کہ یہ برہنہ سر، لیکن ہے عزاداران امام مظلوم، اسی نبی کی نواسیاں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، برہنہ سر پھرتی رہی، شیور انہیں لے کر برہنہ سر جاتا تھا۔ زینب ایک چادر کا سوال کرتی تھی لیکن چادر نہ ملتی تھی۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔ رن میں زخمی ہو گئے سلطان بحر و بر، شکت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہنے لگے حسین کے آتا نہیں نظر، لے چل مجھے تو اکبر مہرو کی لاش پر، اے اسپِ باوفا میرے دل کو قرار دے، اس کا صلہ تجھے شہ دلدل سوار دے، گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں، پہنچے نہ شہ کے زخموں کو تا صدمائے تکاں، ایک نوجوان کی لاش پہ ٹھہرا وہ ذوالجناح، بو سونگھ کر حسین پکارے یہی ہے ہاں، بیٹھا جو ذوالجناح تو آپ اترے زین سے، دو ہاتھ کانپتے ہوئے اٹھے زمین سے، جب رن میں زخمی ہو